جنوبی وزیرستان کے علاقہ مکین میں خوارج کے سیکیورٹی فورسز کے چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے خوارج کے حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ 8 خوارج مارے گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دھرتی کے 16 بہادر سپوت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس مذموم واقعے کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ISPR سانحہ 9 مئی میں ملوث مجرمان کو سزائیں سنا دی گئیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے پہلے مرحلے میں 25 ملزمان کو سزائیں سنا دی ہیں۔ ISPR کے مطابق صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی۔ یہ سزائیں تمام شواہد کی جانچ پڑتال اور مناسب قانونی کارروائی کی تکمیل کے بعد سنائی گئی ہیں۔ ISPR کے مطابق 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ بات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یوم سیاہ کے بعد تمام شواہد اور واقعات کی باریک بینی سے تفتیش کی گئی۔ ملوث ملزمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے۔ کچھ مقدمات قانون کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے لیے بھجوائے گئے، جہاں مناسب قانونی کارروائی کے بعد ان مقدمات کا ٹرائل ہوا۔ 13 دسمبر 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی آئینی بینچ نے زیر التوا مقدمات کے فیصلے سنانے کا حکم صادر کیا۔ وہ مقدمات جو سپریم کورٹ کے سابقہ حکم کی وجہ سے التوا کا شکار تھے۔ ISPR کے مطابق 9 مئی 2023 کو قوم نے سیاسی طور پر اشتعال انگیز تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کے افسوسناک واقعات دیکھے۔ نفرت اور جھوٹ پر مبنی سیاسی بیانیے کی بنیاد پر مسلح افواج کی تنصیبات بشمول شہداء کی یادگاروں پر منظم حملے کیے۔ ISPR کے مطابق صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی۔ ISPR کے مطابق 9 مئی کے واقعات واضح طور پر زور دیتے ہیں کہ کسی کو بھی سیاسی دہشت گردی کے ذریعے اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ISPR کے مطابق سزا پانے والے ملزمان کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ 9 مئی کو مسلح افواج کی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر حملوں پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے پہلے مرحلے میں 25 مجرمان کو سزائیں سنا دی ہیں۔ ISPR کے مطابق دیگر ملزمان کے سزاؤں کا اعلان بھی ان کے قانونی عمل مکمل کرتے ہی کیا جا رہا ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق تمام سزا یافتہ مجرمان کے پاس اپیل اور دیگر قانونی چارہ جوئی کا حق حاصل ہے۔ ISPR کے مطابق سانحہ 9 مئی کے حملوں میں 25 مجرموں کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ان میں جناح ہاؤس حملے میں ملوث جان محمد خان ولد طور خان کو 10 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں محمد عمران محبوب ولد محبوب احمد کو 10 سال قید بامشقت، GHQ حملے میں ملوث راجہ محمد احسان ولد راجہ محمد مقصود کو 10 سال قید بامشقت، پنجاب ریجیمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث رحمت اللہ ولد منجور خان کو 10 سال قید بامشقت، PF بیس میاں والی حملے میں انور خان ولد محمد خان کو 10 سال قید بامشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث محمد آفاق خان ولد M اشفاق خان کو 9 سال قید بامشقت، چک درہ قلعہ حملے میں داؤد خان ولد امیر زیب کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث فہیم حیدر ولد فاروق حیدر کو 6 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں زاہد خان ولد محمد خان کو 4 سال قید بامشقت، پنجاب ریجیمنٹل سینٹر مردان پر حملے میں یاسر نواز ولد امیر نواز خان کو 2 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث عبدالہادی ولد عبدالقیوم کو 10 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث علی شان ولد نور محمد کو 10 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث داؤد خان ولد شاد خان کو 10 سال قید بامشقت، GHQ حملے میں ملوث عمر فاروق ولد محمد صابر کو 10 سال قید بامشقت، PAF بیس میاں والی حملے میں ملوث بابر جمال ولد محمد اجمل خان کو 10 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد حاشر خان ولد طاہر بشیر کو 6 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد عاشق خان ولد نصیب خان کو 4 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث خرم شہزاد ولد لیاقت علی کو 3 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں محمد بلال ولد منظور حسین کو 2 سال قید بامشقت، پنجاب ریجیمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث سعید عالم ولد معاذ اللہ خان کو 2 سال قید بامشقت، ISI آفس فیصل آباد حملے میں ملوث لعیق احمد ولد منظور احمد کو 2 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث علی افتخار ولد افتخار احمد کو 10 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث ضیاء الرحمان
سلمان ولد اعظم خورشید کو 10 سال قید بامشقت، پنجاب ریجیمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث عدنان احمد ولد شیر محمد کو 10 سال قید بامشقت، پنجاب ریجیمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث شاکر اللہ ولد انور شاہ کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق دیگر ملزمان کی سزاؤں کا اعلان بھی ان کے قانونی عمل مکمل کرتے ہی کیا جا رہا ہے۔ متعدد ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی مختلف عدالتوں میں بھی مقدمات زیر سماعت ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق تمام سزا یافتہ مجرموں کے پاس اپیل اور دیگر قانونی چارہ جوئی کا حق ہے۔ ISPR کے مطابق 9 مئی کی سزاؤں کا فیصلہ قوم کے لیے انصاف کی فراہمی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے جو چند مفاد پرستوں کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ ISPR کے مطابق ریاست پاکستان 9 مئی کے واقعات میں مکمل انصاف مہیا کر کے ریاست کی عملداری کو یقینی بنائے گی۔ 9 مئی پر کیا جانے والا انصاف نفرت، تقسیم اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی نفی کرتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بانی PTI ہے۔ 9 مئی واقعات میں ملوث کوئی شخص نہیں بچے گا۔ تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جنہوں نے 9 مئی کے حملے کیے انہیں سزا سنائی گئی۔ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کیے گئے۔ چوری کرنے والا آج بھگت رہا ہے مگر ملک دشمنی سے باز نہیں آ رہا۔ وہ لاہور میں اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بانی چیئرمین PTI تھا۔ یہ 25 لوگوں کے علاوہ جتنے منصوبہ ساز اور اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، آج 25 جو مجرمان تھے ان کو قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے دفاعی تنصیبات پہ حملہ کر کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کیے۔ یہ جو سیاسی دہشت گردی اس ملک کے اندر ہوئی ہے کہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا امریکہ برطانیہ کی طرح فوری انصاف ہوتا۔ تاخیر نے ملزموں اور ان کے سہولت کاروں کے حوصلے بڑھائے۔ دیر ہی صحیح احتساب ہوا ہے۔ سزائیں پلان پر عمل کرنے والوں کو دی گئیں۔ یہ سزائیں بہت پہلے سنا دینی چاہیے تھیں۔ اس سزاؤں سے آئندہ کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا۔ شہداء کے مجسموں کو توڑنا ملک دشمنی ہے۔ ملک دفاع کو چیلنج کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ بانی PTI 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ ورکرز کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا گیا۔ مذاکرات میں بانی PTI کی رہائی اور 9 مئی کے ملزمان پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایسے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکومت بانی PTI کی رہائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سمیت کوئی بھی بیرونی پریشر قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کے دوران مزید کہا کہ کن پٹی پر سول نافرمانی کی بندوق رکھ کر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کی کمیٹی میں اتحادی بھی شامل ہوں۔ دیکھیں، اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سول نافرمانی کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹکا کے ایک بندوق جو ہے ہماری کن پٹی پہ تان کے اور پھر کہا جائے کہ جی آپ کمیٹی بنائیں ورنہ نہیں تو ہم سول نافرمانی کی کال دیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کمیٹی کے اندر جو ریفلیکشن ہے وہ ہمارے اتحادیوں کی بھی ہو۔ ہم اتحادیوں کے ساتھ بھی ڈسکشنز میں ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو بطور ایندھن استعمال کیا گیا، ان کو ان کی ذہن سازی کی گئی، ان کو جو ہے اس پورے پروسیس میں دھکیلا گیا اور استعمال کیا گیا، جس میں عمران خان صاحب ہیں، وہ بالکل ماسٹر مائنڈ ہیں، اس میں دیگر لوگ ہیں۔ انہوں نے پورا یہ پلاٹ طے کیا، انہوں نے پورا کیوریٹ کیا اور پھر کیئرفلی اس کو ایگزیکیوٹ کروایا۔ تو 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی حلف لینا ہے امریکی صدر کے طور پر، تو وہاں سے بھی جس طرح کے بیانات، جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، وہ تو لگ ہی رہا ہے بظاہر کہ شاید وہاں سے کوئی ٹویٹ یا ایسا کوئی آئی جائے، وہاں سے پریشر آپ پہ مزید۔ دیکھیں، کوئی پریشر نہیں ہے۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور حکومت پاکستان اس طرح کا کسی قسم کا بیرونی پریشر جو ہے وہ نہ تو اس کو قبول کرے گی اور نہ ہی اس طرح کا پریشر جو ہے وہ اس کو ریسیو کرے گی۔